وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ایک ادا سے بیٹھے ہوئے اپنے بال جھٹک کر سامنے بیٹھی بیوٹیشن کو ہدایت دے رہی تھی کہ میرے ناخنوں پر اس ڈیزائن کا نیل پینٹ کرو، ذرا سا بھی خراب ہوا تو تمہیں ایک پائی نہیں دوں گی۔ یہ سن کر بیوٹیشن فوراً ہڑبڑا کر اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، میم آپ فکر مت کریں، ہم آپ کے نیل پینٹ اس قدر خوبصورت کریں گے کہ آج سے پہلے کسی نے بھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ سن کر سغرا کے چہرے پر ایک تکبرانہ مسکراہٹ پھیلی اور اس نے دوسری ورکر کی جانب نظر دوڑائی جو اس کے پیروں پر مساج کر رہی تھی۔ تبھی ایک نوکر جو کہ ایک مخصوص وردی پہنے ہوئے تھا، ہاتھوں پر دستانے چڑھائے بڑی ہی نفاست سے جوس کا ایک گلاس اس کے سامنے لے کر آیا تو سغرا نے جوس کا گلاس پکڑتے ہوئے ایک ترچھی نظر بیوٹیشن پر ڈالی اور کہنے لگی، تم جانتی بھی ہو اس ڈرنک کی کیا قیمت ہے؟ کینیڈا میں یہ جوس 50,000 روپے کا ملتا ہے، مگر میں نے بنانے والے شیف کو یہیں اپنے گھر میں اپنا نوکر بنا کر رکھا ہوا ہے تاکہ جب بھی مجھے یہ جوس پینے کی ضرورت پڑے تو میں بآسانی پی سکوں۔ اس کی ایسی باتیں سن کر تو وہاں موجود ہر کوئی اس سے متاثر ہو رہا تھا، اس کی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ سب کی ٹھنڈی آہیں سن سن کر تو سغرا مزید خوش اور مغرور ہو رہی تھی۔ آج اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کے اس نے کبھی خواب دیکھے تھے۔ وہ ابھی اس جوس کو لبوں سے لگانے ہی والی تھی کہ تبھی اسے بھینسوں کے بولنے کی آواز آنے لگی۔ وہ بدمزہ ہو کر آس پاس دیکھنے لگی، غصے سے اپنے ملازم سے کہنے لگی، یہ کون جاہل ہے جو ہمارے گھر سے باہر بھینسیں لے کر جا رہا ہے؟ کیا اسے پتہ نہیں کہ میں اس کالونی میں رہتی ہوں؟ پھر یہ غریب جاہل لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ یہ سن کر ملازم فوراً ہڑبڑایا اور اگلے ہی پل کہنے لگا، میم یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے والد صاحب ہیں جو بھینسیں لے کر آپ کے اس گھر میں آ رہے ہیں۔ یہ سن کر تو سغرا ہڑبڑا گئی تھی، اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس چھوٹا۔ جوس کا گلاس چھوٹنا تھا کہ وہ بکھلا کر اٹھ بیٹھی، آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ ایک بار، دو بار، یہاں تک کہ 5-6 بار اس نے آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولیں اور آس پاس کے منظر پر غور کیا۔ ایک ہی لمحے میں پانی کے بلبلے کی طرح سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ بڑا عالیشان محل جیسا گھر، نوکر چاکر، سب کچھ تو کہیں غائب ہی ہو چکے تھے۔ ایک نظر اس نے چھت پر ڈالی جہاں پر لکڑی کے بانس لگے ہوئے تھے، اتنے بڑے مکڑی کے جالے لٹک کر نیچے کو آ رہے تھے۔ اس قدر پرانی چھت تھی کہ اگر اگلی مرتبہ تیز طوفانی بارش آتی تو آ کر سغرا پر ہی گرتا۔ کمرے میں ضرورت کا سامان تھا اور بس ٹوٹی سی چارپائی پر لیٹی ہوئی سغرا تھی۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی، کاش یہ خواب کبھی ختم نہ ہوتا اور وہ اس مہنگے جوس کا ذائقہ تو چکھ لیتی۔ وہ ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ ایک مرتبہ پھر بھینسوں کے بولنے کی آواز آئی تو اسے شدید الجھن ہوئی تھی۔ وہ وہیں پر سر پر دوپٹہ اوڑھے ہاتھ جوڑ کر دعا کرنے لگی، کیا تھا اللہ میاں، کاش آپ مجھے کسی امیر کبیر باپ کی بیٹی بنا دیتے، میرے پاس آسائشیں ہوتیں، میں صبح صبح اٹھتی تو خوبصورت چڑیوں کی چہچانے کی آواز مجھے سنائی دیتی، میں کھڑکیوں سے پردے ہٹاتی تو خوبصورت منظر میرے سامنے ہوتے، کبھی میں اس ملک میں گھومنے جاتی تو کبھی کسی اور ملک میں، مگر یہاں تو آنکھ کی بھینسوں کی آواز اور گوبر کی بدبو سے کھلتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ بے تحاشا الجھی تھی، اپنے ہی بال پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ جس قدر اپنے حالات بدل کر امیر ہونا چاہتی تھی، اتنے ہی ان کے دن مزید گرتے چلے جا رہے تھے۔ تبھی سغرا کے والد کی آواز آئی، سغرا، اے سغرا، جلدی باہر آؤ، اس بچڑے کو آ کر نہلا دے، میں ذرا بھینسوں کو چارہ کاٹ کر دے دوں۔ یہ سن کر تو سغرا بپھر پڑی تھی، مگر یہ سب کچھ کرنا مجبوری تھی۔ دل ہی دل میں وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے سوچنے لگی کہ بس کچھ ہی عرصے کی بات ہے، جب میری شادی ہو جائے گی تو میں ان بھینسوں کی طرف منہ بھی نہیں کروں گی، میرا بھی عالیشان گھر ہوگا اور کئی نوکر چاکر ہوں گے، میں تو راج کروں گی، راج۔ ایسے ہی خیالی پلاؤ پکاتی ہوئی وہ کمرے سے باہر نکل آئی اور ابا کے ساتھ مل کر 100 باتیں کرتی ہوئی بھینسوں کو نہلانے لگی۔ وہیں اس کی اماں صحن میں ہی بنائے چھوٹے سے باورچی خانے میں آگ جلائے چائے بنا رہی تھی۔ سغرا بہت ہی اونچے خیالات کی مالک تھی، اس سے اس کے والدین بھی بخوبی واقف تھے، یہاں تک کہ اس کی سہیلیاں بھی اکثر اس کے اونچے اونچے خواب اور بڑی بڑی باتیں سن کر اس کا مذاق اڑایا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ تو اس کی سہیلی نجمہ کہنے لگی کہ سغرا بی بی، ذرا ہوش کے ناخن لو، بھلا کوئی شہزادہ تمہیں کیوں اس جھونپڑی سے بیانے کے لیے آئے گا؟
کیا شہر کی امیر خوبصورت لڑکیاں کم پڑ گئی ہیں جو وہ تمہیں بیاہ کر لے جائیں گے؟ پہلے اپنے آپ پر اور اپنے گھر پر تو غور کرو۔ یہ صرف فلموں میں ہی ہوتا ہے کہ امیر گھر کے لڑکے غریب لڑکی کو بیاہ کر اپنی مہارانی بنا کر لے جاتے ہیں۔ تمہارے لیے تو کوئی نائی کسائی یا موچی ہی آئے گا۔ یہ کہہ کر اس کی ساری سہیلیاں ہنسنے لگتیں اور سگڑا ناک سکیڑ کر کہتی، دیکھ لینا تم لوگ، جس روز میری بارات آئے گی تم لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے ہی رہ جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ انہیں چھوڑ کر وہاں سے گھر آ چکی تھی۔ اس نے پوری 12 جماعتیں پڑھ رکھی تھیں اور اب گھر والے اس کی شادی کرنے کے فکر میں تھے، کیونکہ اس کے بعد بھی اس کی 4 بہنیں اور سب سے چھوٹا بھائی موجود تھا۔ مگر اس کے تو نخرے ہی ختم نہ ہوتے، کیونکہ یہ اپنے والدین کی پہلی اولاد تھی، اس لیے اس کے ماں باپ بھی اس سے بڑی ہی محبت کرتے تھے۔ یہی چاہتے تھے کہ بیٹی کی شادی اس کی مرضی سے ہی کہیں کریں، اس پر زبردستی کسی شخص کو مسلط نہ کریں۔ مگر گاؤں کا جو بھی رشتہ آتا وہ اسے ٹھکرا دیتی، 100 کیڑے نکالتی اور شرط یہی رکھتی کہ لڑکا امیر ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، بڑا بزنس مین ہوگا، تبھی شادی کروں گی، ورنہ جو مرضی ہو جائے، میں ساری زندگی کنواری بیٹھی رہوں گی مگر شادی نہیں کروں گی۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ میں اپنے میکے میں بھی غربت دیکھوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسوں اور پھر سسرال جا کر بھی یہی سب سہتی ہوئی قبر میں اتر جاؤں۔ اس کی بات سن کر اس کی ماں گہرے سانس خارج کر کے رہ جاتی اور ہر نماز کے بعد یہی دعا کرتی کہ میرے اللہ، میری بیٹی جو چاہتی ہے اسے وہی عطا کر دے، میں تو بس اپنی اولاد کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ آخر رشتے والی سے بات کی گئی کہ اس کے لیے کسی بڑے گھر کا رشتہ دیکھو۔ یہ سن کر تو رشتے والی بھی دانتوں میں انگلیاں دبا کر کہنے لگی، رخسانہ بہن، کچھ ہوش کے ناخن لو، اس 2 کمرے کے کچے مکان میں رہتی ہو اور بیٹی کے لیے بڑے رشتے دیکھتی ہو، کون آئے گا اس ڈربے جیسے گھر میں تیری بیٹی کو بیانے؟ اس پر رخسانہ ذرا جھیم کر رہ گئی، کہنے لگی کہ رشتے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، اگر میری بچی کے نصیب میں ہوا تو اسے مل جائے گا۔ رشتے والی کہتی رہی کہ بڑے لوگوں کے بڑے نخرے ہوتے ہیں، وہ تو مڈل کلاس گھروں میں بھی رشتے نہیں کرتے، تم تو پھر لوور کلاس سے بھی نیچے کے ہو۔ مگر اس کی ماں نہ مانی۔ آخر کار کئی مہینے یوں ہی گزر گئے۔ ماں باپ کو بڑی بیٹی کی شادی کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ جب ایک روز رشتے والی گھر داخل ہوئی تو اس کے چہرے پر مسکان تھی، کہنے لگی کہ تیری بیٹی کے لیے ایک رشتہ ملا ہے۔ یہ سن کر سگرا دوڑی دوڑی رشتے والی خالہ کے پاس چلی گئی، کہنے لگی کہ پہلے بتا خالہ، لڑکا امیر ہے کہ غریب؟ اونچے محلوں جیسے گھر میں رہتا ہے یا کسی چھوٹے سے فلیٹ میں؟ یہ سن کر رشتے والی خالہ نے بھویں اچکائی تھیں، کہنے لگیں کہ صبر کر لڑکی، جا کر پہلے میرے لیے ٹھنڈی لسی لے کر آ۔ سگرا نے فٹافٹ لسی بنائی اور لا کر خالہ کے سامنے رکھی تو کہنے لگی کہ ایک بڑے ہی اچھے گھر کا رشتہ مل رہا ہے، لڑکا بڑا ہی امیر اور اچھا کھاتا کماتا ہے، گھر بھی بہت بڑا ہے، مگر اس کے ماں باپ سر پر نہیں ہیں۔ مجھ سے یہی کہتا ہے کہ مجھے گاؤں کی بھولی بھالی سادی سی لڑکی سے شادی کرنی ہے، کیونکہ اصل گھرداری اور گھر کو سنبھالنا ایک مڈل کلاس گھر کی ہی لڑکی جانتی ہے۔ آج کل کی یہ ماڈرن لڑکیاں تو بس خود کو سنوارنے میں اور گھومنے پھرنے میں ہی وقت کا ضیاع کرتی ہیں، نہ بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہیں اور نہ ہی کوئی ذمہ داری سنبھالتی ہیں، بڑی ہی بدتمیز سی ہوتی ہیں۔ وہ لڑکا تو مجھے بڑا شریف لگا ہے، اس لیے میں نے تیری سگرا کی تصویر اس کو دکھائی ہے۔ یہ سن کر تو سگرا کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا، فوراً اپنی اس تصویر پر غور کیا جو اس نے پچھلی عید پر پیپل کے پیڑ کے نیچے کھڑے ہو کر کھنچوائی تھی۔ نہ جانے رشتے والی خالہ کیا کہتی، وہ ٹکر ٹکر اس کے چہرے پر دیکھ رہی تھی۔ جب رشتے والی خالہ فوراً مسکرائی اور رخسانہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی، اس لڑکے کو تو تیری بیٹی پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی ہے۔ کہنے لگا کہ خالہ، شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے، آپ جلد از جلد میری ان سے بات کروائیں۔ یہ سن کر تو سگرا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی، وہ تو اماں اور رشتے والی خالہ کے سامنے ہی اچھل پڑی تھی۔ پھر اگلے ہی پل سنجیدہ ہو کر کہنے لگی، خالہ، لڑکے کی تصویر مجھے بھی دکھاؤ، یہ نہ ہو کوئی بڑی عمر کا ایرا غیرا ہو، شکل اس کی چوہے جیسی ہو، تبھی تو مجھ جیسی خوبصورت لڑکی کو پسند کر لیا ہو۔ جب تک مجھے پوری تسلی نہیں ہو جاتی میں ہاں نہیں کروں گی۔ یہ سن کر تو رخسانہ نے اپنا سر پیٹا تھا، کیسی لڑکی تھی یہ، پہلے دولت کا نشہ اور اب خوبصورت لڑکے کا۔ خیر وہ لڑکا دیکھنے میں بھی بڑا ہی خوبرو تھا، دونوں کی جوڑی چاند تارے کی جوڑی لگتی تھی۔ کچھ ہی روز بعد وہ لڑکا ان کے ہاں آیا، اس کی بڑی سی گاڑی گاؤں میں داخل ہوئی تو ہر کوئی بس رشک سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ پینٹ شرٹ میں ملبوس وہ ان کے سامنے آ کر بیٹھا۔ سگرا نے تو صبح ہی صبح اپنی ساری بھینسیں پڑوس کے ہاں بندھوا دی تھیں۔
کہ کہیں وہ ان کی بدبو اور آوازیں سن کر بھاگ ہی نہ جائے۔ بہرحال اس نے سرسری سی بات کی اور یہی کہا کہ وہ نکاح سادگی سے کرے گا، آپ لوگوں کو کچھ بھی انتظامات کرنے کی ضرورت نہیں، جبکہ ولیمہ وہ بہت ہی دھوم دھام سے کرے گا۔ یوں سغرا کے سارے خواب تکمیل کو پہنچے اور وہ رخصت ہو کر اپنے شوہر کے عالی شان گھر میں چلی گئی۔ اس کی سہیلیاں تو اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھیں، بار بار یہی کہہ رہی تھیں کہ بڑے گھر میں جا کر ہمیں بھول مت جانا، تم تو بڑی خوش قسمت ہو جو تمہارا ہر خواب پورا ہو گیا۔ سغرا تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی، اپنا اتنا بڑا گھر دیکھا تو گویا اس کے سارے خواب پورے ہو چکے تھے۔ شوہر بھی اس کا بہت ہی پیار کرنے والا اور نرم مزاج تھا۔ اس نے تو سمجھا تھا کہ اس کا شوہر اسے ماڈرن دیکھ کر صبح سویرے اٹھ کر ہی تیار ہو کر بیٹھ جانے پر ہی پسند کرے گا، مگر اس کا شوہر ایسے مزاج کا ہرگز نہیں تھا۔ وہ تو بڑا ہی رحم دل، خوش مزاج اور نوکروں سے بھی بڑی ہی تمیز سے بات کرنے والا تھا۔ جبکہ سغرا نے جب اچانک سے اتنی ریل پیل دیکھی تو دھیرے دھیرے اس کا مزاج بدلنے لگا۔ اگلے روز جب وہ اپنے گاؤں میں اپنے والدین سے ملنے کے لیے اپنی بڑی سی گاڑی میں گئی تو اس کا تو انداز ہی نرالا تھا۔ اس قدر مہنگا سوٹ پہن کر وہ ان کچی گلیوں میں چلی تو پہلی بار ناک سکیڑ رہی تھی، ماتھے پر بل ڈال رہی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں اس کا شوہر بالکل ہی دھیمے مزاج، چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے تھا۔ اسے تو جیسے ان سب سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئی تو ایک مرتبہ پھر بھینسوں کی آواز اور بدبو سے تو ابکائی لینے لگی۔ کہنے لگی کہ ابا، آپ نے ابھی تک ان بھینسوں کو نہیں بیچا، کتنی مرتبہ کہا ہے کہ ان کو بیچ کر گھر سے رفع دفع کریں، جانتے تو ہیں کہ میری کتنی عزت ہے، میرا شوہر کیا سوچے گا۔ اب تو آپ کو خود کو تھوڑا بدل لینا چاہیے، اب ہمارا اٹھنا بیٹھنا بڑے لوگوں میں ہے۔ مگر اس کا باپ کہنے لگا کہ بیٹا، اگر میں ان کو بیچ دوں گا تو میرا اور باقیوں کا گزارا کیسے ہوگا؟ انہی بھینسوں کا دودھ بیچ کر جو پیسے آتے ہیں وہ تیری اماں کو دیتا ہوں تاکہ وہ جمع کرے، تاکہ تیری بہنوں کا جہیز پورا ہو سکے۔ برحال سغرا بڑے ہی قیمتی تحفے تحائف لائی تھی، اسے دیکھ کر اس کی بہنیں خوش ہو گئیں۔ اس کی سہیلیاں اس سے ملنے آئیں تو اس نے تو ان کی جانب دیکھا بھی نہ تھا۔ کہنے لگی کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ویسے بھی اب ان غریب سہیلیوں سے دوستی کا کوئی فائدہ نہیں، میں تو بڑے بڑے گھر کی لڑکیوں سے ہی دوستیاں کروں گی اور اپنا الگ سوشل سرکل بناؤں گی۔ اس کا شوہر تو جیسے اس کی ہر بات پر راضی تھا۔ وہ دن اور پھر کئی ماہ گزر گئے، اس نے دوبارہ اپنے میکے کا رخ بھی نہ کیا۔ ہر وقت گھر میں رہ کر نوکروں پر حکم چلایا کرتی تھی، بات بات پر ڈانٹتی اور ہر وقت انہیں سنا کر دھمکیاں دیتی رہتی۔ اب تو نوکر بھی اسے تنگ آنے لگے تھے، کہنے لگے کہ خود کے حالات تو ہم سے بھی گئے گزرے تھے، مگر اب مالک کی بیوی بن کر کیسے اتراتی پھرتی ہے۔ ایک مرتبہ یہ بات سغرا نے سن لی تو کھڑے کھڑے اس نوکر کو کام سے ہی نکلوا دیا۔ اب تو باقی اسے کافی جھیم کر رہنے لگے تھے، اگر کوئی غریب شخص اسے نظر بھی آ جاتا تو بڑی اترا کر اس کے سامنے چلایا کرتی، کسی کو کچھ اپنے سامنے سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اس کا تکبرانہ انداز دیکھ کر تو اس کا شوہر بھی تھوڑا بہت پریشان ہوا تھا۔ کئی مرتبہ تو سمجھانے کی غرض سے بھی اس سے کہا کہ تم اپنا رویہ ملازموں کے ساتھ بہت سخت رکھ رہی ہو، میں نے انہیں کبھی بھی ملازم نہیں بلکہ ایک ہیلپر سمجھ کر ہی بات کی ہے، تم بھی اپنا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک رکھو، یہ ہمارا کام مفت میں نہیں بلکہ معاوضہ لے کر کرتے ہیں، اپنی محنت سے کرتے ہیں۔ مگر سغرا کے کان پر تو جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ کئی ماہ تک جب سغرا اپنے والدین کے پاس نہ گئی تو والدین کو اپنی بیٹی کی یاد ستانے لگی۔ باپ تو چارپائی سے جا لگا تھا، کہنے لگا کہ نہ جانے کیا بن پڑی جو سغرا ہم سے ملنے ہی نہیں آئی۔ انہوں نے پلان بنایا کہ اگلے روز وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے اس کے گھر جائیں گے اور اپنی بیٹی کو سرپرائز دیں گے۔ انہوں نے بیٹی کو بھی اپنے آنے کی اطلاع نہ دی۔ اگلے روز سغرا اپنی کالونی کی لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی، انہیں اپنے قیمتی تحفے تحائف دکھا رہی تھی۔ وہیں جب کسی نے اس کے میکے کے بارے میں پوچھا تو وہ بڑا ہی بڑھا چڑھا کر باتیں بتانے لگی کہ میرے ابا تو فیکٹری کے مالک ہیں، اتنا کماتے ہیں، اتنا لگاتے ہیں۔ یہ سن سن کر تو وہ عورتیں اس پر رشک کر رہی تھیں کہ جب وہاں پر ایک ملازم آ کر بتانے لگا کہ باہر گیٹ پر آپ کے میکے والے آئے ہیں، یہ سن کر تو وہ ہڑبڑا چکی تھی، کہنے لگی کہ اچھا تم انہیں گیسٹ روم میں بٹھاؤ، میں بھی آتی ہوں۔ یہ سن کر اس کی سہیلیاں کہنے لگیں کہ ارے تمہارے ماں باپ آئے ہیں، تم انہیں یہیں لاؤ، گیسٹ روم میں کیوں بٹھا رہی ہو؟ اس بہانے ہم بھی تمہارے والدین اور بہن بھائیوں سے مل لیں گے، تم سے بڑی تعریفیں سن رکھی ہیں۔ ان کی یہ سن کر تو سغرا ہڑبڑائی تھی۔ نوکر اس کے والدین اور بہن بھائیوں کو اندر ہی لے آیا۔
جیسے ہی وہ لوگ لاؤنج میں داخل ہوئے تو ان کا حلیہ دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھیں۔ چھوٹی بہنوں نے تو انتہائی پرانے بوسیدہ سے کپڑے پہن رکھے تھے، پاؤں میں چپل بھی سیل سے لی گئی بوسیدہ سی تھی، کالی سی چادر جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ وہیں اس کا بھائی تھا جس نے سفید رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا اور شلوار بڑی ہی بے ترتیبی سے پہنی ہوئی چلتا ہوا اندر آیا تھا۔ اس کا باپ سر پر پگڑی باندھے جو سفید کرتا پہن کر آیا تھا، اس کے آگے کے بٹن ہی ٹوٹے ہوئے تھے اور دھاگے نکل کر یوں ہی باہر کو لٹک رہے تھے۔ وہ دھوتی کرتا پہنے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور اس کی اماں جو اپنے کمر پر ایک بڑی پوٹلی باندھ کر لائی تھی جس میں وہ خاص اپنی بیٹی کے لیے گاؤں سے کچھ سامان لائی تھی، یہ دیکھ کر تو وہاں موجود اس کی سہیلیاں بڑی حقارت سے گھن کھاتی ہوئی کبھی سغرا کا چہرہ دیکھتی اور کبھی ان لوگوں کا، کہنے لگیں کہ یہ کون لوگ تمہارے گھر میں داخل ہو رہے ہیں سغرا؟ سغرا کچھ بولتی اس سے پہلے ہی اس کے ماں باپ بھاگ کر اس کے پاس آئے اور اسے سینے سے لگا کر کہنے لگے، سغرا پتر، تو ہمیں بھولی گئی تھی، جانتی بھی ہے ہم نے تجھے کتنا یاد کیا تھا، تیری یاد میں تو مجھے ایک ہفتے سے بخار ہوا پڑا ہے، مگر تو اپنے ابا سے ملنے بھی نہیں آئی۔ ماں الگ اس کا سر چوم کر اسے کہنے لگی کہ پتر تو بالکل رانیوں جیسی لگ رہی ہے۔ سغرا کے لیے بڑا ہی شرمندہ کر دینے والا عمل تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے ماں باپ کو دھکا دیا۔ ماں باپ پیچھے ہٹے تھے، کہنے لگے کہ کون ہو تم اور کہاں سے منہ اٹھا کر میرے گھر میں گھسے چلے آ رہے ہو؟ یہ ملازم بھی پتہ نہیں کن پاگلوں کو گھر میں اندر لے آیا ہے، بھلا یہ میرے ماں باپ ہو سکتے ہیں؟ اتنی گندی بدبو آ رہی ہے ان لوگوں سے، یہ غریب لوگ پتہ نہیں کہاں سے منہ اٹھا کر اندر آ گئے ہیں، نکالو انہیں یہاں سے، اگر خود نہیں نکلتے تو دھکے دے کر نکالو۔ یہ سن کر اس کی سہیلیوں نے سکا سانس لیا تھا، جبکہ سغرا کا تو چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور ان سادے لوگوں کے دل پر تو نہ جانے کیا گزری تھی۔ جب انہیں دھکے مار کر اس گھر سے نکالا گیا ان کی آنکھوں میں تو آنسو تھے، بیٹی کی پسندیدہ چیزیں تو یوں ہی سڑک پر بکھر چکی تھیں۔ سغرا کے باپ کو تو وہیں ہارٹ اٹیک آ گیا، مگر سغرا اس سے لا علم تھی۔ ماں اور بہنیں کہنے لگیں کہ باجی بہت بدل گئی ہیں، اس پر دولت کا نشہ ہے، کوئی ضرورت نہیں اسے کچھ بھی بتانے کی، چلو واپس چلتے ہیں۔ کچھ روز ہسپتال میں رہنے کے بعد باپ بھی گھر چلا گیا، مگر رو رو کر اس کی طبیعت مزید خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ آخر یہ صلہ دیا تھا ان کی بیٹی نے انہیں، وہیں دوسری جانب سغرا کو ایسا کرنے پر ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا، بس اس کا بھرم قائم تھا، یہی اس کے لیے کافی تھا۔ اگلے ہی روز وہ اپنے لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ جب گھر کے باہر ایک بھکارن کے بولنے کی آواز آئی۔ دروازہ کھلا تھا، 7 سالہ بچی اندر چلی آئی، آ کر کہنے لگی کہ خدا کے نام پر کچھ دے دو، بہت بھوکی ہوں، کچھ نہیں کھایا۔ یہ سن کر تو سغرا کے چہرے پر ایک حقارت بھری مسکان آئی تھی، کہنے لگی کہ اگر کچھ نہیں کھایا تو جا کر اپنے ماں باپ سے مانگ، میرے گھر کیوں چلی آئی ہے؟ سغرا نے چائے کا کپ سامنے ٹیبل پر رکھا اور اسے باتیں سنانے لگی۔ چائے دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آنے لگا، کہنے لگی کہ مالکن اور کچھ نہیں دیتی تو مجھے یہ چائے ہی دے دو، مجھے تھوڑی بہت طاقت مل جائے گی، میں تمہاری جھوٹی چائے ہی پی لوں گی۔ یہ سن کر تو جیسے سغرا غصے سے آگ بگولا ہو چکی تھی، کہنے لگی کہ اچھا تیری اتنی اوقات ہے کہ تم میرے اس مہنگے کپ میں چائے پیے، تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہ کہنے کی؟ اتنا کہہ کر اس نے وہ گرما گرم چائے اس بچی کے چہرے پر انڈیل دی۔ گرم چائے کا منہ پر گرنا تھا کہ وہ درد سے بلبلانے لگی۔ اس کا چیخنا چلانا سن کر تو جیسے سغرا کو سکون آ رہا تھا، مگر اگلے ہی پل اسے گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ اس کا شوہر گھر آ رہا تھا۔ اس نے اس بچی کو چلاتے دیکھا تو ہڑبڑا گئی، اگر شوہر اس بچی کو دیکھ لیتا اس کی بہت بے عزتی کرتا، ویسے بھی شوہر کے دل میں غریبوں کے لیے بڑا ہی احساس تھا۔ اس نے اس بچی کو پکڑا اور وہیں گیلری میں موجود واش روم میں جا کر اس بچی کو بند کر دیا۔ وہ بچی تو درد سے کرا کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ سغرا نے تو یہی سوچا تھا کہ اسے گھر سے باہر نکال دوں گی، مگر شوہر کے آتے ہی وہ سب کچھ بھول چکی تھی، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور وہ سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی تو بستر پر اس کا شوہر موجود ہی نہیں تھا، بلکہ گیلری سے اس کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ سن کر تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی، جیسے ہی پیچھے گئی تو جا کر دیکھا اس کا شوہر وہیں گیلری میں واش روم کے باہر اس بچی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے تو آسان خطا ہوئے تھے، وہ بچی ابھی بھی نیم بے ہوشی میں تھی اور رو رو کر سب کچھ بتا رہی تھی۔ جیسے ہی سغرا کو سامنے دیکھا تو سغرا کی جانب اشارہ کرنے لگی کہ یہی ہے وہ عورت جس نے میرے منہ پر پہلے چائے گرا کر مجھے یہاں بند کیا تھا۔ یہ سن کر تو اس کا شوہر اس پر چلانے لگا، آگے بڑھ کر ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر لگا دیا۔
آدھی رات کو اس بچے کے چلانے کی آواز شوہر کو سنائی دی تھی۔ تبھی آواز کا تعاقب کرتے ہوئے وہ وہاں پہ پہنچا تھا۔ سغرا صفائی پیش کرنے لگی، کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کا شوہر اسے بالکل چپ کروا چکا تھا۔ کہنے لگا، میں تو خواب میں بھی کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ تم ایسی نکلو گی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ تم بھی میرے ہی مزاج کی ہوگی، ہماری اولاد کی بھی ایسی ہی تربیت کرو گی جو سب کو برابر سمجھتے ہوں، مگر تم تو انسانیت کے درجے سے ہی گر گئی ہو۔ دولت کی ہوس نے تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ اس نے اس بچی کو ہسپتال پہنچایا اور اسے اچھی خاصی رقم دے کر اپنے والدین کے حوالے کر دیا، جبکہ اگلی صبح اس نے ڈرائیور کے ساتھ سغرا کو واپس میکے بھیج دیا اور صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ دوبارہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں، میں تم جیسی عورت کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ سغرا تو رونے لگی، شوہر کے قدموں میں گر گئی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ جب اپنے میکے پہنچی تو ماں باپ بھی اسے وہاں دیکھ کر حیران تھے۔ ماں باپ بھی اس سے بڑے ہی ناراض تھے۔ جو کچھ اس نے ان کے ساتھ کیا تھا وہ بھلانے کے قابل نہ تھا، مگر تھے تو ماں باپ ہی۔ بیٹی کا دکھ سنا تو رہا نہ گیا، گھر میں داخل کر لیا۔ اس کے ماں باپ اس سے بات نہیں کرتے تھے، وہ گھر میں کسی فالتو چیز کی طرح پڑی رہتی، نہ کوئی اس سے بات کرتا نہ بولتا، سب اپنی اپنی زندگیوں میں خوش اور مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر تو اسے رونا آ جایا کرتا۔ شوہر اس کی کال اٹھا نہیں رہا تھا۔ ایک روز اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اسے ہسپتال لے جایا گیا تو یہ پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر اس کے شوہر کو بتایا گیا تو وہ ہسپتال چلا آیا۔ وہ خوش تھا مگر بالکل سپاٹ انداز میں کہنے لگا کہ جیسے ہی میرا بچہ اس دنیا میں آئے گا میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ایک مرتبہ پھر سغرا کی خوشیوں پر پانی پھر چکا تھا، مگر ان 9 ماہ میں وہ بہت بدل چکی تھی۔ اس نے اپنا رویہ بہت حد تک بدل لیا تھا۔ یہ بات اس کے شوہر نے بھی محسوس کر لی تھی، اس لیے بیٹے کی پیدائش کے بعد سغرا کی بھی پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کرتے ہوئے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔